بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایوبی ٹی وی میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں گیسٹ آف دا ڈے، اور آج کی جو ہماری مہمان پرسنالٹی ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عبدالستار صاحب. ڈاکٹر صاحب گزشتہ 21 سال سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے منسلک ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اسلامیہ یونیورسٹی مساجد کے چیئرمین بھی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا سوال ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ان گزشتہ 21 سالوں میں جن میں آپ نے اپنی خدمات یونیورسٹی کو دی ہیں، آپ نے کس طرح سے یونیورسٹی کو تبدیل ہوتے دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ میں ڈپارٹمنٹ آف میڈیا کے ڈائریکٹریٹ ٹی وی اینڈ ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں آنے کا اتفاق ہوا. وہاں ڈاکٹر شاہد محمود خان صاحب نے میرا استقبال کیا. تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. سر نے جو سوال کیا مجھ سے کہ آپ نے 21 سالوں میں یونیورسٹی میں کیا تبدیلی دیکھی، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حقیقت جو ہے وہ کبھی چھپتی نہیں ہے سر. یعنی اتنے وائس چانسلر ہم نے دیکھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے کام کیے اور سب نے خلوص دل سے ہی کام کیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ بعض لوگوں کو نا گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ اتنا کام کر جاتی ہیں کہ آنے والوں کا بھی حصہ اور پیچھے والوں کی جو کمیاں ہوتی ہیں وہ بھی پوری کر جاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب یہ ڈاکٹر بلال خان صاحب تھے ہمارے وائس چانسلر، تو اس وقت ایک یونیورسٹی میں ایک ایسی فضا تھی کہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ ان کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا، اتنا ورک ہو ہی نہیں سکتا کوئی اور وائس چانسلر آ کے کرے. ایک ڈین صاحب ہمارے ٹیچر بھی تھے، ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ ہماری ایک میٹنگ تھی گورنر ہاؤس، اس وقت میں نے گورنر سلمان تاثیر سے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اسلامی یونیورسٹی میں کیسا کام چل رہا ہے. تو میں نے بتایا تھا ہماری یونیورسٹی میں نا بلڈنگز اگ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ اگنے والا دور، شاید وہ تو اب ریٹائر ہو گئے ہمارے ٹیچر، اب وہ دور چل رہا ہے. اب ہر حوالے سے ماشاءاللہ یونیورسٹی جتنا کام 2001 سے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج تک ہوا، وہ ان 4 سالوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے وائس چانسلر ڈاکٹر عطر محبوب صاحب کی ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے جتنا کام کیا ہے سر، وہ 20 سال کا کام ایک طرف کر لیں اور ان 4 سالوں کا کام ایک طرف کر لیں، تو یہ اور بلڈنگیں اگ رہی ہیں. اب نظر آتا ہے اگر یونیورسٹی میں وزٹ کریں. نمبر آف اسٹوڈنٹس کے حوالے سے 14-15 ہزار سے ہم 70-75 ہزار ٹچ کر رہے ہیں، اور بلکہ بڑھ رہے ہیں اس سے بھی. فیکلٹیز کے حوالے سے، امپلائیز کے حوالے سے، اسی طرح میں چونکہ مساجد ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین ہوں، مساجد کے حوالے سے نمبر آف مساجد ماشاءاللہ ہمارے بڑھ رہی ہیں، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر حوالے سے دینی دنیاوی دونوں حوالوں سے ہماری یونیورسٹی ترقی کی راہوں پر گامزن ہے الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے، آپ جس طرح 21 سال سے یونیورسٹی میں ہیں، بظاہر آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ تعداد بڑھ رہی ہے مساجد کے اندر نا نمازیوں کی. عام گلی محلے کی مساجد میں بھی ہم دیکھیں تو تعداد بہت زیادہ ہے. یہاں تک مجھے یاد ہے آج سے 20 سال پہلے یوتھ اتنی نظر نہیں آتی تھی مساجد میں جتنی اب نظر آتی ہے. میں یونیورسٹی کے باہر کی مساجد کی بھی بات کر رہا ہوں. ایک طرف تو تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے نمازیوں کی، لیکن دوسری طرف ہم ایک اخلاقی انحطاط بھی دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر. تو اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ بچے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، جمعے کے خطبے میں بھی بیٹھتے ہیں، پورا خطبہ سنتے ہیں، تو تربیت کا کہاں فقدان دیکھ رہے ہیں آپ؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ نماز بھی پڑھتا تھا اور چوری بھی کرتا تھا. تو پوچھا یا رسول اللہ، نماز بھی پڑھتا ہے چوریاں بھی کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی. یعنی عمل کے ساتھ جو کر رہے، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اسے برائی چھوٹے گی. ہمارا معاشرہ نا کوئی عجیب، وہ ہم جو سمجھیں شاید جو مسجد میں چلا گیا اب یہ شاید کوئی جنید بغدادی بن کر نکلے گا وہاں سے. اسی طرح جو حج کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں حج کر کے آئے ہیں جی، اب دیکھیں جی برے کام کر رہے ہیں. اصل میں برے کام تو پہلے ہی کر رہا تھا، اب اتفاق سے وہ حج پہ چلا گیا ہے. اب جب حج کر کے آیا ہے تو اس کی عادتیں تو تقریباً وہی رہیں گی. ہاں البتہ یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے. اس میں 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک تو والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیول تک لے جاتی ہیں کہ فلاں سکول فلاں اکیڈمی جوائن کرائیں جہاں کوئی اخلاقیات کا تصور ہی نہیں ہوتا، نہ سکول نہ کالجز میں. اب جب بچے یونیورسٹی لیول میں پہنچتے ہیں آ کے، وہ نہ ہی والدین کے آداب سے، نہ ہی معاشرتی اخلاقی اقدار سے کوئی واقف نہیں ہوتے، انہوں نے پڑھے ہی نہیں ہیں. اب جب مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے آ گئے تو مسجد میں ان کو کتنا گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ باہر جا کے اپنی لائف کو وہ چینج کر سکیں گے. تو والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اخلاقی حوالے سے، ہر حوالے سے یعنی کچھ اس کا انتظام کریں.
یعنی گھر میں کوئی ایسی تعلیم ہونی چاہیے یا کسی بزرگوں کی صحبت میں رہ کر، یا جیسے تبلیغی جماعت والے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو جوائن کرایا جائے بچوں کو، تاکہ اپنی نسل کی حفاظت ہو سکے. جس ڈگریاں تو لے رہے ہیں ہمارے بچے، پی ایچ ڈی اسکالر بن گئے ہیں، لیکن واقعی وہ اخلاق کے حوالے سے بہت دور ہیں. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا اپنے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کو، ان کو بھی میسج دینا چاہوں گا کہ بہت سے بچے بگڑے ہوئے خاندانوں سے یہاں آتے ہیں یونیورسٹی میں، لیکن بن کر جا رہے ہوتے یہاں آ کے. یہ نہیں، یہ سارے جتنے ہمارے پاس بچے آتے ہیں یہ بچے نہیں ہوتے، دراصل یہ بہترین عمر کے اس حصے میں ہیں، یہ اپنی لائف کو چینج کرنے کا فیصلہ خود ہی کر سکتے ہیں، بگاڑیں یا بنائیں. اور بہت سے دینی خاندانوں سے یہاں آتے ہیں اور بڑے سلجھے ہوئے خاندان یہاں کے بگڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں. ایک تو دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہماری یوتھ کی، نوجوان نسل کی، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائیں، ہر قسم کے شرور و فسادات سے پورے ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. باقی جو آ رہے ہیں مساجد میں نمازی بڑھ رہے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے، یہی کہہ سکتے ہیں، مزید خوشی کی بات ہے. سر میں اسی کے ساتھ جی ایک سوال کو آپ کی باتوں میں سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا. جی سر. ہمارے خطے میں نا شخصیت پرستی ہے، جی چاہے سیاسی لیڈرشپ میں دیکھ لیں، چاہے آپ کسی اور فیلڈ میں دیکھ لیں، اسپورٹس ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری جو مذہبی لیڈرشپ ہے جی اس نے انسپائر نہیں کیا ہماری یوتھ کو؟ اگر مذہبی لیڈرشپ نے انسپائر کیا ہوتا اپنے کریکٹر کی وجہ سے ہماری یوتھ کو، تو ہماری یوتھ خود ہی ڈائیورٹ ہوتی اس طرف، نہ کہ ہم ساری ذمہ داری والدین پہ ڈال دیں کہ والدین ان کی تربیت کر کے ان کو بھیجیں. اور جو ہم 1 گھنٹے کا یا 45 منٹ کا جمعہ کا خطبہ ہر ہفتے سنتے ہیں، ایک لائن بھی کسی کی زندگی میں، ایک جملہ بھی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہماری جو مذہبی لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ میں صرف امام مساجد کی بات نہیں کر رہا، امام مساجد تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جیسے آپ کام کر رہے ہیں، میں اوور آل اپنی مذہبی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو اپنے اندر ایک ایسا کریکٹر پیدا کرنا چاہیے جس کو ہمارے لوگ آئیڈیالائز کریں اور وہ کرزمیٹک پرسنالٹی بن جائیں اور خود بخود بچے انڈلج ہو جائیں اس طرف. ہاں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ سارے میرے خیال میں ایسے نہیں ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو مذہبی لیڈرشپ ہے تو ہر بندہ اپنی عقل اور اپنی فہم جتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے اس کے مطابق ضرور کوشش کر رہے ہیں. وہ تصوف کی لائن سے ہو، وہ خطابت کی لائن سے ہو، وہ درس و تدریس کی لائن سے ہو، یا ائمہ خطبہ یا تبلیغی جماعت کے حوالے سے یا کسی اور بھی حوالے سے، ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کی خیر خواہی کی کوشش جو اس کے اکارڈنگ ٹو ڈیوٹی ہے. اس کی تو ائمہ مساجد ہو گئے یا مذہبی لیڈرشپ ہماری ہے، ان کی تو مزید ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے. البتہ جیسا رول پلے کرنا چاہیے، جیسے ہم بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہزاروں لوگوں نے ان کے ساتھ رہ کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا. تو کمیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ مطلب ان کمیوں کو دور فرمائیں اور بہتر سے بہتر. قرب قیامت ہے اور یہ میرے خیال میں رہیں گی کمیاں نہ. اللہ بہتری کی طرف ہمیں لے آئیں، لیڈرشپ کو بھی اور عوام کو بھی. آمین. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اس وقت میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں اور ٹی وی اینڈ ڈیجیٹل میڈیا اسٹوڈیو میں آپ تشریف فرمائیں. ہماری فیلڈ کے لوگوں کا کام بھی تقریباً تبلیغ کرنے جیسا ہی ہوتا ہے. یعنی آپ کے پاس ایک انفارمیشن آتی ہے، آپ پوری دنیا کو اسپریڈ کرتے ہیں. دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، وہ یہ کہ ابلاغیات کا، صحافت کا، قرآن و حدیث کی روشنی میں پلیز آپ اس شعبے کی ذرا اہمیت اجاگر کیجیے. ابلاغیات کے حوالے سے دو طرف سے ذمہ داری بنتی ہے. ایک تو وہ لوگ جو پروگرام نشر کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. یا تو وہ خیر کما رہے ہیں یا وہ شر کما رہے ہیں، یا اپنی آخرت بنا رہے ہیں یا آخرت بگاڑ رہے ہیں. یعنی ان لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کا یہ اسٹوڈیو ہے، وہ پی ٹی وی سے لے کے جتنے اسٹوڈیوز ہیں پاکستان میں جہاں جہاں بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کی ہمیں کون سے ہم پروگرام نشر کر رہے ہیں کہ اس سے کیا ملک میں اخلاقی حوالے سے، جیسے آپ نے پہلا سوال کیا، اخلاقی حوالے سے جو یہ بچہ 20 منٹ کے لیے مسجد میں گیا ہے اس کے اثرات ہیں. تو جو بچہ 8 گھنٹے موبائل پر یا پروگرام دیکھ رہا ہے تو اس کے بھی اثرات ہیں اس کی لائف اور اس کی زندگی پر، ان کے اخلاقیات کے بگڑنے اور بننے میں. تو اس لیے ایک تو ذمہ داری جو قرآن شریف نے ہمیں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، سورۃ نور کی میرے خیال میں یہ آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحش باتیں، فحش کام، فحش کیا کہہ سکتے ہیں، جو پروگرامز پھیلانا چاہتے ہیں ایمان والوں میں، ایمان مسلم معاشرے میں،
تو اللہ فرماتا ہے لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو یہ میں سمجھوں بہت بڑی ذمہ داری ہے ابلاغیات والوں کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ جسٹ پیسے کمانے یا اپنی نوکری کرتے کرتے ساتھ کہیں آخرت کا نقصان تو نہیں کر رہے. دوسری ایک آیت میں یہ ہے اے ایمان والو، سورۃ الحجرات کی آیت ہے، اے ایمان والو. میں چاہتا ہوں یہ آیت، یہ کئی دفعہ میں نے کلاسز میں بھی کہی ہے، سورۃ الحجرات کی آیت. میں کہتا ہوں پاکستان کے جتنے میس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے لوگوں میں یہ آیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لیں تو تحقیق تو کر لو. ایک پٹی چل پڑی جی، پٹی کی تحقیق تو کریں کیا واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ معاشرے میں اتنی وہ کھلبلی سی مچ جاتی ہے، بے چینی کی فضا بڑھ جاتی ہے. وہ جس طرف میں سمجھ رہا ہوں آپ معاشرے کو لے جانا چاہیں، ابلاغیات والے جس طرف موڑنا چاہیں آپ یہیں سے بیٹھ کے معاشرے کو موڑ رہے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہاں بیٹھے میں نے جیسے کہا آپ اپنی جنت بھی بنا رہے ہیں اور اپنی مطلب دوزخ بھی خرید سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، جزاک اللہ. جی ناظرین بڑی خوبصورت باتیں کی ڈاکٹر صاحب نے. اور جیسا کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہمارا جو پیشہ ہے یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے. آج ڈاکٹر صاحب نے قرآن و حدیث سے اس کی اہمیت بھی بیان فرمائی. اور میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی، ہم جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ابلاغیات سے، یہ ہماری پرائم رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم تک جو خبر پہنچے ہم اس کی تحقیق کرنے کے بعد آگے پہنچائیں، نہ کہ ہم خدا نہ خواستہ ایک جھوٹ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو پوری دنیا تک پھیلا دیں جو ایک فساد کا باعث بنے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہم آپ کے نالج سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، اور آپ نے پلیز ہمیں فیوچر میں بھی ٹائم دینا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.